مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ایک ویزا فراڈ سے متعلق ہے۔ پاکستان کے ایک بڑے ادارے کا نام استعمال کر کے جو ہے وہ یورپی ملک کے سفارتخانے سے ویزے لگوائے گئے ہیں اور بعد میں وہ بندے جو ہے وہ وہاں یورپ میں جا کر سلپ ہو گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ اب سامنے آیا ہے، کافی تقریباً چند ماہ کے بعد سامنے آیا کہ وہ بندے واپس نہیں آئے، تو اس کے سفارتخانے کو بھی تشویش ہوئی، یا وہاں سے انہیں حکام کا لیٹر آیا ہوگا جی یہ بندے آئے تھے یہ واپس نہیں گئے، کیونکہ وہ اس ملک کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کی ویزا پالیسی بھی تھوڑی سخت ہے۔ تو اب اس معاملے پر جو ہے وہ FIA نے بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع کر دی ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں جی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان میں وکلاء کی سب سے بڑی اور نمائندہ تنظیم ہے، جس میں چاروں صوبوں کے وکلاء جو ہے وہ ان کے رکن ہوتے ہیں، اور یہ سال میں ایک بار اپنے صدر، سیکریٹری اور باقی عہدیداروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا لیٹر پیڈ استعمال ہوا ہے پچھلے سال جناب، یہ جون میں لیٹر استعمال ہوا ہے، اور 39 افراد کے نام سپریم کورٹ بار کے لیٹر پیڈ پر آسٹریا کے سفارتخانے کو بھیجے گئے۔ انہیں کہا گیا کہ یہ سینئر وکیل ہیں اور یہ دورے پر جانا چاہتے ہیں، تو آپ سفارتخانے سے سفیر سے درخواست کی گئی کہ آپ انہیں جو ہے وہ ویزا جاری کر دیں۔ اب سفارتخانے نے انہیں ویزے بھی جاری کر دیے۔ ظاہر سپریم کورٹ بار ایک بڑی وکلا تنظیم ہے، نمائندہ تنظیم ہے، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے گی تو یہ سفارتخانہ جو ہے وہ اس کو عام طور پر قبول کرتا ہے، اور یہ بھی انہیں تسلی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ بڑی تنظیم ہے اور پھر یہ وکیل ہیں، انہوں نے سلپ تو نہیں ہونا ہوگا۔ لیکن یہ 39 افراد آسٹریا گئے اور اس کے بعد واپس نہیں آئے۔ اب جب یہ معاملہ کھلا ہے، وہ کھلا اس طرح ہے کہ آسٹریا کے سفارتخانے نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو ای میل کی، اور کیونکہ سپریم کورٹ بار کے لاہور ہائی کورٹ بار کے ارکان جو ہے سپریم کورٹ بار کے بھی رکن ہوتے ہیں، تو ان سے یہ پوچھا کہ جو اس لسٹ میں 39 افراد کی لسٹ جن کے لیے ویزے لیے گئے تھے اور جو جا کے وہاں پر سلپ ہو گئے واپس نہیں آئے، تو اس میں یہ آپ کے لاہور ہائی کورٹ کے وکیل تھے بار کے، تو یہ آپ کے ارکان ہیں۔ اب جب انہیں یہ ای میل آئی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے رجوع کیا، ان کو کہا جی کہ ہمارے پاس یہ ای میل آئی ہے اور سپریم کورٹ بار کے ریفرنس لیٹر سے ان 39 لوگوں کو ویزے ملے ہیں۔ اب جب یہ سپریم کورٹ بار کی قیادت کے سامنے یہ معاملہ گیا اس سال تو یہ کیونکہ پچھلی قیادت تو تبدیل ہو چکی تھی، یہ نئی قیادت آئی تھی 2023 میں۔ اب انہوں نے جب یہ لیٹر دیکھا تو انہوں نے کہا جی یہ تو یہاں سے جاری نہیں ہوا۔ اب وہ لیٹر کا ریفرنس نمبر آپ کو پتہ ہے، ہر ایک لیٹر کے اوپر ایک ریفرنس نمبر ہوتا ہے، وہ ریفرنس نمبر چیک کیا گیا تو وہ لیٹر جو ہے وہ کسی سفارتخانے کو نہیں لکھا گیا تھا، بلکہ وہ کسی اور مقصد کے لیے کسی اور محکمے کو لکھا گیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو معاملہ یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ بار کا لیٹر پیڈ جو ہے اس کا مس یوز ہوا ہے، اس کا غلط استعمال کیا گیا ہے، چاہے وہ کسی نے جیل سازی سے اپنے پاس سے بنا لیا یا یہیں سے چوری کیا ہے، اور اس کے اوپر جعلی نمبر ڈالا گیا لیٹر کا، اور پھر اس پر 39 افراد کے نام لکھ کر جو ہے وہ آسٹریا کے سفارتخانے سے ویزے حاصل کیے گئے، اور ویزے حاصل کرنے والے افراد جو ہے وہ ٹکٹ لے کر وہاں چلے گئے اور پھر وہ واپس نہیں آئے۔ تو اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے یہ معاملہ جو ہے ٹیک اپ کیا ہے، اسے DGFIA کو خط لکھا ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ سپریم کورٹ بار کے نام پر یہ بڑا فراڈ ہوا ہے، ویزا فراڈ ہوا ہے، اور اس میں ممکنہ طور پر انسانی اسمگلر ملوث ہو سکتے ہیں، ایجنٹ ملوث ہو سکتے ہیں، آپ ان کی تحقیقات کریں۔ تو اب ان 39 افراد کے بارے میں تحقیقات شروع ہو گئی ہے۔ پہلے تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ افراد ہیں کون، اور ظاہر ڈیٹا تو مل ہی جاتا ہے آج کل، آپ کو پتہ نادرا کا پورا ڈیٹا ہوتا ہے، تو اس سے ڈیٹا ملے گا، اور پھر اس کی مدد سے FIA کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی تحقیقات آگے بڑھائیں گے کہ اس 39 افراد نے کس کو پیسے دیے اور کس کے ذریعے یہ جعلی لیٹر سپریم کورٹ بار کا استعمال کر کے یہ ان ویزوں کا حصول یقینی بنایا گیا۔ تو اس سے جو ہے بدنامی بھی ہوئی ہے، ایک تو سپریم کورٹ بار کی بھی بدنامی ہوئی ہے، ظاہر ہے چاہے ان کا نام استعمال ہوا ہے ان کو بتائے بغیر یا ان کے کسی بندے کی ملی بھگت سے ہوا ہے، دونوں صورتوں میں سپریم کورٹ بار کا بھی نام خراب ہوا ہے، اور ویسے پاکستانی اداروں کے بارے میں بھی جو ہے نا پھر وہ ظاہر یورپی سفارتخانے جو ہے محتاط ہو جاتے ہیں کہ یار یہاں پر تو اس طرح کی گیمیں بھی چل رہی ہیں کہ اتنے بڑے اداروں کا نام جو ہے استعمال کر کے ویزے لیے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں پر اسے جو ہے وہ آگے ایجنٹ مافیا جو ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو یہ تھی آج کی خبر، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔